وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب 5ویں قوم کا ذکر آ رہا ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ قوم مدین کے علاقے میں واقع تھی، جو کہ فلسطین کے جنوب میں واقع ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کی نسل میں ہیں، اور مدین کے علاقے میں ہی وہ موجود تھے۔ فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کو اصحاب الایکہ بھی قرآن حکیم میں کہا گیا ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کے جانب سے پہنچ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، بس ناپ و تول پورا کرو اور لوگوں کی اشیاء گھٹا کر مت دو۔ یہ ہے اس قوم میں جو برائی آئی ناپ تول میں کمی کے حوالے سے، معاشی برائی شرک کے علاوہ اس قوم میں پیدا ہوئی۔ اگر اکنامک امبیلنس ہو تو معاشرہ فساد کا، تباہی کا شکار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر، یہ تنگدستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے۔ تو یہ برائی اتنی بڑی ہے معاشی سطح پر ڈس آرڈر کا پیدا ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کے ارتکاب پر بھی ایک قوم کو برباد کیا ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بس ناپ و تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر مت دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اس معاشی سطح پر بھی اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کرو تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ لوگ ڈاکہ زنی اور راہ زنی کیا کرتے تھے، اس حوالے سے ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور اسے اللہ کے راستے سے مت روکو جو اللہ پر ایمان لایا ہے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش نہ کرو، یعنی جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بنو، شکوک و شبہات دین کے معاملے میں پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جو تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، یہ اس کا انعام تھا تم پر۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو انہیں بھی متنبہ کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک گروہ ہے جو اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، بس صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ دو ٹوک بات شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ان کی قوم کے وہ سردار جو تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب ہم ضرور تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ او لتعودن في ملتنا، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ اب قوم نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔
قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا خواہ ہم ناپسند کرتے ہوں تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے کہ ہم دین حق کو چھوڑ دیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، یقیناً ہم اللہ پر بڑا جھوٹ باندھیں گے اگر ہم اس کے بعد تمہارے دین میں لوٹ آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی چاہے، یعنی ہمارا تو بالکل ارادہ نہیں کہ ہم دین حق کو چھوڑ کر تمہارے باطل دین کو قبول کر لیں۔ ہاں اللہ ہی اگر چاہے تو بات الگ ہے، یہ ہے عاجزی کا اظہار۔ ہدایت کا یا گمراہ کر دینے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، تو بندہ مومن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، وہ یقیناً صراط مستقیم کی طرف آ جائے لیکن اس کے باوجود اللہ سے اس پر استقامت کی دعا مانگتا رہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے اپنے علم میں ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ ہے رسولوں کا دو ٹوک انداز۔ قوم نے نافرمانی کی روش اختیار کی تو قوم کو بھی کہہ دیا کہ جو تم کر سکتے ہو کر لو، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ فرما دے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس صورت میں تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ہر دور کے سرداروں کا، ہر دور کے مالدار طبقات کا یہی رویہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ اہل حق کو اللہ کے دین کے راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کی دعوت حق پر مبنی ہوتی ہے، عدل پر مبنی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو انصاف میسر آتا ہے، اس سے ظلم ختم ہوتا ہے۔ لیکن جو مالدار طبقات ہوتے ہیں، جو ظلم کر کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ کبھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، نہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سے قبول کریں۔ اس لیے قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس صورت میں یقیناً تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اب اللہ کا عذاب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا، پس صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، مٹا دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ قرآن حکیم نے ان پر آنے والے عذابوں کی مختلف کیفیات بیان کی ہیں۔ چنانچہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 189 میں الفاظ ہیں کہ ان پر آسمان سے شعلے برسے۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 94 میں الفاظ ہیں کہ زوردار چیخ کی آواز ان پر طاری کی گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ رجفہ جس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے، زلزلہ بھی آیا اور یہ برباد کر دیے گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے ہوئے۔ فتولی عنہم، پھر انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا۔ وقال یا قومی، اور فرمایا کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کر چکا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پھر کافر قوم پر کیسے غم کھاؤں۔ یہاں 11 رکوع مکمل ہوئے سورہ مبارکہ کے، 5 رسولوں کا ذکر آ چکا ہے ان کی قوموں کے حوالے سے۔ اب جو رکوع نمبر 12 ہے اس میں اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے اگر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ ڈراوے ہیں اللہ کی طرف کہ جو بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کرے گا، جو اللہ کی طرف